شجر-e-ممنوع ایپیسوڈ 17۔ زینب جو ہے گیم جیت کر علیان صاحب کے گھر سے واپس آ جاتی ہے۔ علیان صاحب بھی دکھی ہوتے ہیں، زینب بھی دکھی ہوتی ہے، لیکن وہ واپس اپنے گھر آ جاتی ہے۔ اگلی صبح وہ جاب پہ جاتی ہے اور جاب پہ جا کے کچھ ڈاکومنٹ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، تو اپنی کولیگ سے پوچھتی ہے ڈاکومنٹ کدھر ہیں یا مجھے مل نہیں رہے، تو وہ کہتی ہے کہ وہ یاسمین جو ہے وہ علیان صاحب کے کمرے میں لے گئی ہے۔ تو زینب کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، میں خود جا کر لے آتی ہوں علیان صاحب کے کمرے سے۔ تو وہ کہتی ہے نہیں، علیان صاحب نے منع کیا ہے، انہوں نے کہا یاسمین ہی کام کرے گی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد یاسمین آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ زینب مجھے نا جو امریکن ای میلز ہیں وہ چاہیے، وہ ذرا مجھے دے دو۔ زینب کہتی ہے میں خود علیان صاحب کے کمرے میں لے جاتی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں آپ مجھے دے دیں، میں خود ہی لے جاتی ہوں، اور علیان صاحب کے کمرے میں لے کے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف جو ہے علیان صاحب اور حسن بیٹھے ہوتے ہیں۔ حسن پوچھتا ہے کہ زینب کیوں نہیں کام کر رہی، یاسمین کام کر رہی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو علیان صاحب کہتے ہیں کوئی ایسی خاص وجہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد علیان صاحب اٹھتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ زینب وہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے، علیان صاحب گزرتے ہیں وہاں سے، اور اس کے زینب کے ساتھ یاسمین بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ علیان صاحب کہتے ہیں یاسمین ذرا میٹنگ ہے، جلدی سے تم پہنچ جاؤ میٹنگ روم میں۔ وہ کہتی ہے جی سر میں ابھی آ جاتی ہوں۔ زینب یہ بات بھی محسوس کرتی ہے۔ جس طرح یلدز جو ہے وہ اپنی جاب پر موجود ہوتی ہے، خالد صاحب کے لیے جوس تیار کرتی ہے اور ان کے کمرے میں لے کر جاتی ہے۔ جوس وہ خالد صاحب کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے لیے جوس آ گیا، اگر کوئی اور چیز چاہیے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ خالد صاحب کہتے ہیں نہیں مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یلدز کہتی ہے کہ وہ مجھے نئی اسسٹنٹ آپ کی نظر نہیں آ رہی۔ تو خالد صاحب کہتی ہے دنیا میں لوگ بہت زیادہ لالچی ہیں، اور لالچی لوگ میرے ارد گرد پائے جاتے ہیں، جو ایسا ایسا مجھے پتہ لگ رہا ہے۔ وہ اب میرے ساتھ کام نہیں کرتی، اس کو میں نے نکال دیا ہے۔ یہ سن کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ خالد صاحب جو ہے یلدز کو کہتے ہیں یلدز میرے پاس بیٹھو، مجھے لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں۔ یلدز یہ سنتی ہے تو بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ خالد صاحب میں جا رہی ہوں۔ خوشی سے کمرے سے باہر نکل جاتی ہے اور اپنے آپ سے اوپر راستے میں باتیں کرتی جاتی ہے، اور یلدز تمہاری جلد شادی ہونے والی ہے، جلد تم جو ہے خالد صاحب کی دلہن بنو گی، ایسی باتیں سوچ رہی ہوتی ہے اور بڑبڑا بھی رہی ہوتی ہے۔ لنچ ٹائم ہو جاتا ہے، زینب آفس میں جو کینٹین میں جاتی ہے لنچ کرنے کے لیے، تو پیچھے سے ایک کولیگ آتی ہے اور کہتی ہے کہ علیان صاحب جو ہے اپنی کچھ پرنٹس یہاں بھول گئے ہیں اپنے ایروپلین میں، تم ان کے جو ایروپلین میں جاؤ اور وہ پرنٹس لے کر آ جاؤ، اور لے کر ان کو دے دو، تمہارا فلان جگہ پہ ویٹ کر رہے ہیں۔ زینب کہتی ہے ایک تو یہ بندہ مجھے کھانے بھی نہیں دیتا، ہر وقت بس کام ہی کری جاؤ۔ اس کو غصہ آتا ہے، لیکن خیر وہ جو کینٹین سے اٹھتی ہے اور برگر کو اٹھاتی ہے اور راستے میں کھانے لگتی ہے، اور سیدھا جو ہے جہاں پہ علیان صاحب کے ایروپلین کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ پہنچ جاتی ہے۔ ایروپلین کے اندر جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہاں پہ پرنٹس رکھے ہیں، مل نہیں رہے، یہاں پہ رکھے ہوں گے، کہاں پہ رکھے ہیں۔ اتنی دیر میں جو علیان بھی ایروپلین میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے علیان سر آپ اگر ادھر ہیں تو پھر مجھے یہاں پہ کیوں بلایا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پرنٹس ڈھونڈنے کے لیے بلایا۔ کہتے ہیں یاسمین کو ہی کہہ دینا تھا پرنٹس کا بھی، کیا اس نے ڈھونڈ کے نہیں دیے؟ علیان صاحب کہتے ہیں اچھا تو تم جل رہی ہو اب؟ کہتے ہیں میں کیوں جلوں گی؟ تھوڑی دیر بعد علیان صاحب آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں، زینب آہستہ آہستہ پیچھے کی جانب جاتی ہے اور جو ہے گر جاتی ہے ایروپلین کی سیٹ کے اوپر۔ علیان صاحب جو ہے سیٹ بیلٹ باندھ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ علیان صاحب؟ علیان صاحب کہتے ہیں کل جس وجہ سے میں گیم ہارا ہوں، اب میں تمہیں وہاں پہ لے کے جاؤں گا، یعنی جو تمہیں جگہ پسند تھی، جو تمہیں نہیں دیکھی تھی، ہم ایروپلین پہ جو ہے وہاں پہ جانا لگے۔ ابھی 1 منٹ میں یہ ایروپلین جو ہے اڑ جائے گا اور ہم جو ہے سیر کریں گے۔ زینب سوچتی ہی رہ جاتی ہے اور جہاز جو ہے اڑنے کی طرف چل پڑتا ہے، یعنی اڑنے لگتا ہے اور نیا سفر کا آغاز ہوتا ہے کہ اب وہ سیر پہ جا رہے ہیں۔ عالیہ جو ہے بیوٹی پارلر میں جاتی ہے، بیوٹی پارلر کا جو ہے مالک وہ کہتے ہیں کہ میم آپ نے کیوں زحمت کی آنے کی، گھر جیسے آپ ہر دفعہ گھر بلاتی ہیں تو گھر ہی بلا لیا ہوتا، ہم آپ کے گھر ٹیم کو بھیج دیتے۔ وہ کہتی نہیں مجھے مینیکیور کروانا ہے، مجھے کچھ کام کروانا ہے، اور ویسے بھی میرے گھر کی جو ہے مرمت ہو رہی ہے، کچھ اٹلی سے میں نے فرنیچر منگوایا ہے، وہ آ رہا ہے تو میں نہیں چاہتی وہاں پہ سب کچھ ہو، تو میں اس لیے یہاں پر آ گئی ہوں، تم جو میرا مینیکیور یہاں پر ہی کر دو۔ وہ کہتے کیوں نہیں میم بیٹھے۔ اب مینیکیور کروا کے وہ سیدھا خالد کے آفس میں جاتی ہے۔ خالد صاحب کام کر رہے ہوتے ہیں، سجیل آ کے بتاتا ہے کہ یہ عالیہ سے وہ آئی ہے۔ خالد صاحب کہتے ہیں اس کو چلی جائے، میں کوئی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ضد کر رہی ہے میں مل کے ہی جاؤں گی۔ خالد صاحب کہتے ہیں بلا لو اسے۔ وہ اندر آتی ہے اور خالد صاحب اسے کہتے ہیں تم نے یہاں آنے کی ہمت ہی کیسے کی، چلی جاؤ نکل جاؤ یہاں سے فوراً۔ عالیہ کہتی ہے مجھے تم سے بات کرنا ہے، تم مجھے جو ہے کریم سے دور نہیں رکھ سکتے، کریم میرا بیٹا ہے اور میں اس سے قطعاً دور نہیں رہ سکتی، تمہیں اس سے اجازت دینی ہوگی اور تمہیں مجھ سے ملوانا ہوگا۔
صرف کریم کے لیے ہم دونوں کو دوبارہ ایک ہونا ہوگا۔ خالد صاحب کہتے ہیں جاؤ اپنا کام کرو یہاں سے، مجھے اپنی دوبارہ شکل بھی نہ دکھانا، نکلو یہاں سے میرے کمرے سے۔ تھوڑی دیر بعد جو عالیہ بریسلیٹ نکالتی ہے پرس سے، وہ کہتی ہے کہ رات زہرا پارٹی میں آئی تھی اور بہت ہی زیادہ اس نے ڈرنک کی ہوئی تھی، اور پھر وہ یہ بریسلیٹ گرا کے چلے گئی، یہ تو میں سوچا کہ میں واپس کر دوں، اور بریسلیٹ اس کی میز پہ رکھ دیتی ہے۔ خالد صاحب کہتے ہیں اچھا کر دیا واپس، اب نکلو یہاں سے، اور عالیہ کو غصہ چڑھتا ہے اور وہ وہاں سے چل پڑتی ہے۔ جاتے خالد صاحب اس کو کہتے ہیں یہ لو بریسلیٹ، اس کی طرف اچھال دیتے ہیں، جا کے اس کو بھی بیچ دینا اور اپنے خرچے پورے کرو۔ یہاں پہ طنز کرتے ہیں خالد صاحب، عالیہ کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں تم نے یہ انتہائی گھٹیا بات کی ہے، میں یاد رکھوں گی اسے، اور غصے سے کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ عالیہ صاحبہ جیسے ہی خالد کے اور کمرے سے نکل کے باہر آتی ہیں تو باہر یلڈز کام کر رہی ہوتی ہے۔ یلڈز کو وہاں دیکھ کر ان کو بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے، کہتی تم اور یہاں تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں پہ آنے کی، تم نے وہاں سے جاب چھوڑ کے یہاں پہ آ گئی، تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اور یلڈز کو مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں۔ اسی ٹائم خالد صاحب آ جاتے ہیں اور کہتے تم کیا کر رہی ہو یہاں پہ، نکل جاؤ میرے آفس سے۔ وہ خالد صاحب کہتے ہیں خالد تم تو بہت ہی معصوم ہو، تمہیں نہیں پتا اس لڑکی کا یہ انتہائی چلاک اور اے.آر لڑکی ہے، ہاں میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یہ کیسی لڑکی ہے، یہ تو اس کو تو پریکٹس ہے ایسے کاموں کی، یہ تمہارے علاوہ بہت سے لوگوں سے اس طرح کے کام کر چکی ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ صرف تمہارے لیے کام کر رہی ہے یہاں پہ۔ خالد کہتے ہیں اپنی بکواس بند کرو اور نکل جاؤ میرے آفس سے۔ وہ کہتے ہیں کہ چلو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ سارے جو آفس کا سٹاف ہے وہ بھی وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ انتہائی اے.آر لڑکی ہے، یہ تو ایک ویٹر تھی، میں نے ہی اس کو ہائر کیا تھا تاکہ یہ تمہارے کردار کو میں دیکھ سکوں، تمہاری خدمت کے لیے اس کو ہائر کیا تھا، لیکن اصل میں میرا ہائر کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ تم سے پیار کا ڈرامہ کرے۔ خالد صاحب کہتے ہیں مجھے تمہاری بات پہ یقین نہیں، تم نے بھول گئی ہو کہ تم نے اس کو پیسے دیے تھے اور ہوٹل میں بلایا تھا۔ وہ کہتے ہیں اچھا تو تمہیں ہوٹل کی بات یاد ہے، ہوٹل کی تمہیں بات بہت یاد ہے، لیکن کیا اس نے تمہیں اس جو سٹوری کی بگننگ نہیں بتائی کہ شروعات کہاں سے ہوئے گی؟ چلو میں بتاتی ہوں تمہیں کہ کیسے شروعات ہوئی تھی۔ خالد صاحب کہتی ہے اپنی بکواس تمہیں میں نے کہا ہے بند کرو اور نکل جاؤ میرے آفس سے۔ لیکن عالیہ جو ہے اونچی اونچی وہاں پہ بتانے لگتی ہے یہ انتہائی دھوکے باز لڑکی ہے، یہ صرف پیسے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، اس کی نظر میں پیسہ ہی سب کچھ ہے، اس کی تو بہت زیادہ پریکٹس ہے، بہت سے مردوں کے ساتھ اس نے آگے بھی ایسے کیا ہوا ہے۔ یلڈز کہتے ہیں خالد صاحب یہ جھوٹ بول رہی ہیں، یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے جیسا یہ کہہ رہی ہیں۔ خالد صاحب جو ہے یلڈز کو گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کیا کر رہی ہو، تمہیں پتا ہونا چاہیے تم کیا بات کر رہی ہو۔ آگے سے عالیہ کہتی ہے کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ جو بہت تمہاری خدمت کر رہی ہے، کیئر کر رہی ہے، اسے تم جیسے بوڑھے اور بدصورت آدمی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اسے صرف پیسے سے لگاؤ ہے، میں نے ہی اس کو ہائر کیا تھا، اور یہ جو ہے جب میں نے اس کو پیسے کی لالچ دی یہ مان گئی تھی، اور تمہارے تو اتنا دماغ ہی نہیں ہے کہ یہ سوچ سکو۔ یعنی خالد صاحب کو اچھی بھلی باتیں یہاں پہ وہ سناتی ہے۔ خالد صاحب کو غصہ آتا اور کہتے ہیں نکل جاؤ یہاں سے، اور اس کو نکال دیتے ہیں، سجیل کو بلاتے ہیں اور اس کو باہر نکال دیتے ہیں آفس سے۔ دوستوں جو زینب ہے وہ بھی جو ہے دوسرے سٹی سیر پہ جا رہی ہوتی ہے علیان صاحب کے ساتھ، جہاز میں وہ ہوتے ہیں اور دوسرے سٹی پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہ علیان صاحب کی گاڑی ہوتی ہے، ڈرائیور کہتے ہیں کہ آپ کہاں پہ جائیں گے، تو وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ یہاں پہ 1000 سال پرانا درخت ہے، کہ ہم وہاں سیر پہ چلیں، اور یہ والی جو یادگار جگہ ہیں یہاں پہ آپ کو لے کے جاتا ہوں، یہاں پہ یہ بہت ہی مشہور ہے۔ علیان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ چلو۔ وہاں پہ سارا دن وہ گزارتے ہیں، سیر کرتے ہیں، درخت دیکھتے ہیں، اور پرانے مندر، عمارات، تعمیرات کو دیکھتے ہیں، اور کھانا بھی کھاتے ہیں، انہیں سارا دن وہ انجوائے کرتے ہیں۔ علیان صاحب اور زینب ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ وزٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ زینب یہی کہتی ہے ایٹ لیسٹ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ ہم نے یہاں پہ آنا تاکہ میں اپنا انتظام تو کر کے آتی۔ علیان صاحب کہتے ہیں چھوڑو اس بات کو، آؤ ہم انجوائے کرتے ہیں۔ عالیہ کے جانے کے بعد خالد صاحب غصے سے بیٹھے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ کہتے ہیں کہ یلڈز کو میرے کمرے میں بلاؤ۔ یلڈز جو ہے خالد صاحب کے روم میں آتی ہے۔ خالد صاحب کہتے ہیں یلڈز اگر تم مجھے کچھ بتانا چاہتی ہو تو مجھے بتا سکتی ہو۔ یلڈز کہتے ہیں بالکل جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شروعات میں انہوں نے مجھے کیفے سے جاب پہ رکھا، اور پھر انہوں نے مجھے یہ آفر کی، جو آفر کی تھی اس سے پہلے ہی میں آپ کو ایک ایک سچ بتا چکی ہوں۔ اب یہ مجھ پہ الزامات لگا رہی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایسے کہ بالکل جو یہ کہہ رہی ہیں کہ میں پیسے کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں، ایسا نہیں ہے، میرے دل میں آپ کے لیے فیلنگز ہیں۔ اور یہ کہہ کے یلڈز رونے لگتی ہیں۔ خالد صاحب کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے اب تم جاؤ گھر چلے جاؤ، کل مارننگ میں فریش ہو کے آنا، اور یلڈز وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یلڈز وہاں سے سیدھا اپنی دوست کے پاس جاتی ہے اور جا کے بتاتی ہے کہ آج تو وہ وہاں پہ ہی آ گئی تھی، اور اس نے کہا کہ میں کرائے پہ کام کرتی ہوں،
یعنی پیسے لے کے ایسے کام کرتی ہوں. مجھے بہت ہی غصہ چڑھا, مجھے دل کرتا اس کو دھکے دے کے نکال دو, لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی کیونکہ حالہ صاحب وہاں پہ موجود تھے. وہ کہتی ہے کہ میں نے اب ایک نیا پلان بنایا ہے, میں کچھ ایسا کروں گی کہ حالہ صاحب مجھ سے جیلس ہو اور خود میرے پیچھے آئے. اب یہ میں اس پہ کام کروں گی. اس کے دوست کو منع کرتی ہے لیکن ڈیلس کہتی ہے کہ میں ایسا ہی کروں گی. دوستوں جو عالیہ بھی بہت غصے میں ہوتی ہے. وہ جو ہے اپنے بھائی سے کہتی ہے دیکھو میں نے اس کو جاب پہ رکھا اور اسی نے ہی مجھے نکال کے اپنی گیم سٹارٹ کر دی. اس کا بھائی کہتا ہے کیا مطلب آپا, کیسے کیا آپ نے جاب پہ رکھا, کیا آپ نے حالت کو بہکانے کے لیے جاب پہ رکھا یا آپ نے کیا کیا؟ عالیہ کہتی ہے ہاں میں نے یہی کیا تھا, اس لیے میں نے اس کو جاب پہ رکھا تھا. اس کا بھائی کہتا ہے تو چلو ٹھیک ہے, پھر جس مقصد کے لیے آپ نے رکھا تھا اس نے تو مقصد میں کامیاب ہوگی, وہ انتہائی چلاک لڑکی ہے. عالیہ کہتی ہے کہ میں اس کو بالکل بھی نہیں چھوڑوں گی, اس کو معاف نہیں کروں گی, میں اس کی کسی کمزوری کو ڈھونڈوں گی اور اس سے فائدہ اٹھاؤں گی. دوسری طرف زینب اور الیان صاحب بھی جو ہے وزٹ کرنے گئے ہوتے ہیں, سیر کرنے گئے ہوتے ہیں. فارغ ہو کے کھانا وغیرہ کھا کر واپسی کے لیے نکل پڑتے ہیں, ایروپلین میں بیٹھتے ہیں اور واپسی کا سفر اختیار کر لیتے ہیں. حسن پارٹی میں موجود ہوتا ہے, لال بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے الیان کی سمجھ نہیں آ رہی, ابھی تک اس کا نمبر بن جا رہا ہے, یہ کر کیا رہا ہے, ضرور اس کی لائف میں کوئی لڑکی موجود ہے. کہ حسن تمہیں پتا ہے اس حوالے سے؟ حسن کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا اگر کوئی ایسی بات ہے تو. لیکن جو ہے لال پریشان ہوتی ہے. یہاں پہ ایپیسوڈ 17 کا اختتام ہوتا ہے. یہ ڈرامے کا شارٹ ریویو تھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے مستقل فالوور بن سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.